پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات موصول ہوں تو ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد ارمان ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، شرعی سفر کے لیے نابالغ بچہ والدہ کے ساتھ محرم بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. جی، شرعی سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرنے کا ارادہ ہے تو کیا بطور محرم نابالغ بچہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو جو محرم بنتا ہے سفر کے لیے وہ وہی بنے گا کہ جو بالغ ہو، اور جو خاتون ہیں، عورت جو جا رہی ہیں، ان کے تمام تر معاملات کو وہ محفوظ رکھ سکتا ہو اور حفاظت پر قادر ہو، اور اس سے کسی طرح کی جو ہے وہ عورت کو پریشانی کا اندیشہ نہ ہو، خوف نہ ہو. نابالغ بچہ ویسے تو محرم نہیں بن سکتا، البتہ اگر وہ مراہق ہے یعنی بلوغت کے قریب ہے اور دیکھنے میں وہ بالغوں جیسا لگتا ہے اور اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں سفر کے دوران پیش آتے ہیں ان تمام کو فیس کر سکے، وہ سامان وغیرہ اٹھانا یا سواری کے دیگر معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر وہ یہ معاملات نبھا سکتا ہے تو ایسا نابالغ بچہ کہ جو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے، مراہق ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو وہ محرم بن سکتا ہے، اس کے ساتھ عورت سفر اختیار کر سکتی ہے. کس کو کہیں گے بلوغت کے قریب؟ یعنی 12 سال کے قریب تو بچہ یہ ہو ہی جاتا ہے بلوغت کے قریب. تو اگر ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن 12 سال کا ہو چکا ہے تو ایسا لڑکا یہ مراہق کہلاتا ہے جو بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سفر عام ہوتا ہے چاہے وہ دنیاوی کوئی بھی کسی گھر سے، وہ بھی چاہے شرعی سفر ہے تو اس میں یہ حج اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ عام عمرے کے لیے بھی جانے میں بعض اوقات اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اتنی عمر کا بچہ ساتھ ہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ابتدا سے ہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ ہر معاملے میں جو پوچھتے ہیں وہ حج و عمرے کے سفر کا پوچھتے ہیں. تو احکام شرع جو ہیں وہ سفر کے اعتبار سے حج اور عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہیں کہ شریعت نے جو سفر کے احکام مقرر کیے ہیں اس میں حج اور عمرے کی کوئی قید لگائی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی شرعی سفر ہوگا اس میں محرم کی یہی شرط ہے، چاہے عمرے کے لیے جائیں، چاہے حج کے لیے جائیں، چاہے عورت جو ہے وہ اپنے میکے شرعی سفر کر کے جا رہی ہو یا کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، اگر شرعی مسافت پر جا رہی ہیں تو پھر لازم ہوگا کہ ساتھ شوہر ہو یا کوئی محرم ہو اور جو آپ کے تمام معاملات کو اچھی طریقے سے دیکھ سکے اور اس کو فیس کر سکے. یہ اس کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر مراہقی جہاں اس سفر کے لیے اجازت ہے تو وہاں بھی اجازت ہے. ظاہر ہے، میں نے یہ عرض کی نا کہ حج اور عمرے کا جو سفر ہے، سفر کا یہ جو حکم ہے کہ ساتھ محرم ہونا چاہیے، یہ حج اور عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سفر کے لیے ہے. صحیح. اب سفر جو بھی ہوگا اس میں یہ شرط ہوگی کہ محرم جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے، یا جو پوچھا گیا نابالغ بچہ اس عمر کا جو ہو اس کا بھی ساتھ ہونا یہ کفایت کر جائے گا.
ٹھیک ہے. بچہ بالغ کتنی عمر میں ہوتا ہے؟ لڑکا جو بالغ ہوتا ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتا ہے. ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو سکتا ہے. جو بھی بالغ ہونے کی نشانی ہے وہ پائی جائے تو اس صورت میں بالغ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی نشانی نہیں پائی جاتی اس کی کہ جس کی وجہ سے وہ بالغ ہو جائے، تو اب جو انتہائی عمر ہے بالغ ہونے کی وہ 15 سال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ عمر مقرر فرمائی آثار صحابہ، حدیث و قرآن و سنت کی روشنی میں کہ 15 سال کا اگر بچہ ہو گیا تو اس صورت میں اگر نشانی نہیں بھی پائی گئی، کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں وہ بالغ قرار پائے گا کہ اب وہ بالغ، لڑکا ہو یا لڑکی 15 سال میں بالغ باہر صورت ہو جاتے. ہاں لڑکی کا یہ ہے کہ جو اس کی ابتدائی عمر ہے وہ 9 سال ہے. ٹھیک. لڑکا 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا. صحیح. لڑکی جو ہے وہ 12 سال سے پہلے بالغ ہو سکتی. اس کی 9 سال عمر رکھی گئی کہ 9 سے 15 کے درمیان وہ کسی وقت بھی بالغہ ہو سکتی ہے. یعنی عمر شروع ہونے میں یہ فرق ہے، لیکن 15 میں یہ اتفاق ہے. جی یہ برابر ہے دونوں میں. جی کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے باہر دروازے پر شیریں کے درخت کی ٹہنی لٹکا دی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ مطلب وہ درخت کی ٹہنی کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں یا اس کا کوئی خاص یہ رسومات ہیں. اور ان میں سے بطور خاص ناظرین بھی، یعنی کراچی میں تو یا بڑے شہروں میں تو ایسا نہیں، لیکن گاؤں دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں پنجاب کے ابھی بھی جو درخت ہے ایک شیریں کا درخت کہلایا جاتا ہے. تو بچہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک وہ باہر آ کر باقاعدہ باندھتے ہیں یا بہنیں آ کے باندھتی ہیں، تو وہ گھر سے کوئی سوٹ، مٹھائی، گفٹ وصول کرتی ہیں. یعنی ایک رسم ہے اور یہ بھی باقاعدہ تعین ہے کہ کس نے باندھنی. جیسے ہمارے ہاں مختلف چیزوں میں رسومات کے طور پر ہے کہ یہ فرائض کس نے ادا کرنے ہیں. دولہے کے ساتھ چھوٹا دولہا یہ کون بنے گا، بعض کا چھوٹا دولہا بھتیجا، بھانجا یا اس طرح. تو جیسے اس کے حوالے سے طے شدہ کئیوں کے یہاں اصول ہیں تو یہ بھی اس میں باندھ رہے. تو درخت کے ایک ٹہنی باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو بدشگونی نہیں ہے، ٹھیک، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو کوئی فرض و واجب نہیں سمجھتا. نمبر 3 یہ کہ اس میں کوئی ایسی خرافات نہیں ہیں کہ جو خلاف شرع ہوں. تو پھر اس صورت میں تو اس طرح کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی. یعنی خوشی کا اظہار ہے اس کے اندر اور کوئی خلاف شرع کام اس میں نہیں کیا جاتا، بدشگونی اس میں نہیں لی جاتی، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، بالخصوص جو گاؤں دیہات کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں عام طور پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو فرض و واجب سمجھتے ہیں کہ اگر تو کوئی نہیں کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. اگر تو ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے. میں نے تو پہلی مرتبہ یہ چیز سنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا ہو تو پھر اس سے منع کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور جو ہے نا وہ اپنی خوشی کے ساتھ یہ باندھتی ہیں اور جو جس کے یہاں ولادت ہوئی ہے ان میں سے کوئی اس کو سوٹ وغیرہ دے دیتا ہے اور کوئی یہ نامحرم نہیں ہوتی، ٹھیک، دینے والا نامحرم نہیں ہوتا اس کے لیے، تو یہ دے رہا ہے خوشی کے ساتھ دے رہا ہے، یہ مجبور ہو کر نہیں دے رہا، تو پھر اس کے اندر حرج نہیں ہے. یعنی پھر ایک عام رسومات کی طرح ہوگا. جی بالکل، کہ جس میں گناہ کا کام شامل نہیں ہے تو وہ جائز کے حکم میں، مباح کے حکم میں ہوں. جی مزید سوال. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا جب سامی اللہ لمن حامدہ نہیں کہتے ہیں نماز میں، تو مجھے ایک بندے نے بتایا ہے کہ اس میں کہنا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اس کے بعد کہنا ربنا لک الحمد. یہ جائز ہے یا اس کا کیا ہے؟ مبارکن فی یعنی اور ربنا لک الحمد شروع میں. یہ ایک روایت میں بھی ہے، کیا فرماتے ہیں اس طرح؟ اصل میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مختلف روایت موجود ہیں. جو قولی حدیث ہے اس میں تو یہ فرمائے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا ولک الحمد، کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو کہو ربنا ولک الحمد. لہذا جو مشہور الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. البتہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ الفاظ کہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز پوچھا کہ کس نے یہ الفاظ کہے تھے، تو 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان الفاظ کی طرف لپک رہے ہیں کہ کون پہلے اس کو لکھتا ہے لکھنے میں. سبحان اللہ. اور علماء نے فرمایا کہ 34 فرشتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس میں 34 الفاظ ہیں، تو وہ 34 فرشتے حروف ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسے لکھنے کے لیے آگے بڑھے. اچھا، یہ حدیث پاک ہے. لیکن دوسری جو جامع ترمذی کے اندر اس کی صراحت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب ان کو چھینک آئی تھی. چھینک پر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور اس میں کچھ اور الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ یحب بہ ربنا ویرضا، کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو اور وہ پسند کرے، یہ الفاظ بھی اس کے اندر اضافہ موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اسی فضیلت کو بیان فرمایا تھا. تو اصل یہ ہے کہ قولی حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد. یہ الفاظ کہنا جائز ہے، صحیح، جو آگے بیان ہوئے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے. ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فضیلت بیان فرمائی ہے. لیکن جو دیگر احادیث طیبہ ہیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا ولک الحمد پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو زیادہ بہتر وہ الفاظ پڑھنا ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں چونکہ وہاں یہ فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم یہ الفاظ کہو، اور یہ الفاظ جو عمومی طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہ تھا ربنا ولک الحمد پڑھنے کا، یعنی جب آپ الگ پڑھتے تھے تو یہ الفاظ پڑھتے تھے. اور حکم بھی ہمیں اس بات کا دیا گیا کہ ہم نے امام کے پیچھے یہ پڑھنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ والے جو الفاظ ہیں، زیادتی والے الفاظ جس میں الفاظ زیادہ ہیں، وہ نفل کے اندر پڑھے جائیں، یا تنہا جب بندہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت پڑھے. امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق پڑھے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر امام نے بعض امام تو اتنا سپیس دیتے ہیں، اور بعض کا ظاہر ہے کہ امام نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو امام فوراً پھر اس کے بعد ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، اور ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے، اتنا تاخیر نہیں کرنا جب ڈائریکٹ تکبیر کہہ گئے. تو کوئی اگر فرض میں بھی پڑھتا ہے اور یہاں یہ ٹکراؤ آتا ہے کہ وہ تو تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تو یہ جائز ہوگا؟ نہیں، پھر تو فوری جانا ہوگا. اگر ربنا ولک الحمد نہیں بھی کہا، تاخیر ہو گئی، کسی کو چھینک آ گئی، کسی کو کھانسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پایا، تو وہ امام کے پیچھے سجدے میں جائے گا. کیونکہ امام کی پیروی کا صحیح حدیثوں کے اندر حکم ہے کہ جیسا جیسا امام کرتا جائے ہمیں اس کے پیچھے افعال ادا کرنے ہیں. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو وہاں ہم تاخیر نہیں کریں گے بلکہ امام کے پیچھے رکوع کے اندر سجدے کے اندر چلے جائیں گے. ٹھیک. سوال ہے کہ اگر 52 کلومیٹر کوئی دور میکے گھر گئے تو کیا نماز قصر ہوگی؟ میری ایک بہن درس نامی کر رہی ہے، کچھ اور انہوں نے اسی طرح پوچھا تھا، کہا کہ اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو قصر ہے، اور اگر نہیں ہے 15 دن نہیں ہے تو قصر نہیں ہے. لیکن اب کہا گیا کہ جتنے دن بھی رہنا ہے نماز پوری پڑھو. میکے جانے کے حوالے سے انہوں نے کچھ میسج لکھا لیکن ادھورا سا ہے، پوری بات نہیں. میکے کا مسئلہ نہیں تو 52 کلومیٹر ہاں بولا 52 ہے، لیکن وہ لکھنے میں شاید یہ ہے کتنی وضاحت ضروری، وہی 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر ہے. تو اگر 92 کلومیٹر دور کوئی شخص جاتا ہے، 92 کلومیٹر دور جاتا ہے یا اس سے زیادہ دور جا رہا ہے، تو اب جب اپنے شہر سے نکلا اور جہاں اس نے جانا ہے وہ 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو راستے میں اس نے قصر کرنی ہے. جب اس شہر میں پہنچ گیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں اس شہر میں اس کا رہنے کا کتنے دن کا ارادہ ہے. اگر تو اس کا 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اس مقام پر اس نے قصر پڑھنی ہے. اور اگر 15 دن سے کم رہے گا، 15 دن سے زیادہ، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اس نے پوری پڑھنی ہے. اور اگر 15 دن سے کم رہے گا تو پھر اس صورت میں اس نے قصر ادا کرنی ہے. اس میں ایک تو یہ شرعی مسئلہ ہو گیا کہ جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پہنچ کے آپ مسافر ہیں. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں رہنے کی نیت کر لی تو پھر وہاں مقیم ہو گئے، پوری نمازیں پڑھنی ہیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض پورے پڑھنے ہیں. اور اگر آپ کا 15 دن سے کم وہاں رہنے کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ نے قصر ادا کرنی ہے. اب رہا میکے کا معاملہ عورت کا، تو عورت کی اگر شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد وہ دوسرے شہر اپنے شوہر کے گھر پر آتی ہے، اور اس کے میکے اور شوہر کے گھر کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی شوہر کا شہر جس شہر میں وہ رہ رہا ہے
اور شوہر کے ساتھ یہ رہ رہی ہے، اور اس کا میکا جس شہر کے اندر ہے، جس گاؤں جس بستی کے اندر ہے، ان دونوں کے درمیان اگر 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اب عورت جب میکے آئے گی اور 15 دن سے کم کے لیے آئے گی تو پھر اس صورت میں اس نے نماز قصر پڑھنا ہوگی. اب اس کا جو شہر ہو گیا وہ اس کے شوہر کا گھر جو ہے وہ ہو گیا، وہی اس کا اصل گھر ہے. میکے میں اس کی اب اقامت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کراچی کی اگر لڑکی ہے، اس کی شادی حیدرآباد میں ہوئی اور حیدرآباد ہی اس کا شوہر رہتا ہے اور وہیں وہ اس شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، تو اب واپسی کراچی میں جب آنا ہوگا تو اس اصول کے مطابق دیکھا جائے گا کہ 15 دن ہے یا کتنے، اور اس دوران حیدرآباد کے یہ درمیانی جو سفر، یہاں جو بھی نماز پڑھے گی وہ قصر، یہاں تو قصر نماز ادا کرے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مزید سوال. میرا مفتی حسان صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر کسی کی پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ نہ لگیں، صرف انگلیاں ٹچ ہوں، تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ جی مفتی صاحب، نہ لگیں، اب انگلیاں ٹچ ہوئیں لیکن اس کے پیر مڑ کے جو ہوتے ہیں وہ قبلہ رو نہیں ہوئے، موڑ کے اس نے سیدھے نہیں کیے، تو پھر اس صورت میں تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی. یعنی ایک انگلی کا موڑنا 10 انگلیوں میں سے یہ تو فرض ہے، لازمی ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی کہ حقیقتاً سجدہ ہی ادا نہ ہو سکا. اور اگر دونوں انگلیوں کی، دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں جس کو آپ کہہ لیں کہ دونوں میں 3 انگلیاں یہ مڑ کر اگر قبلہ رو نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور 5 انگلیاں یعنی 10 کی 10 انگلیاں یہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے کہ اس انداز میں بندے کو سجدہ ادا کرنا چاہیے. اب جو آپ نے بیان کیا اس کے مطابق تو یہ جواب ہو گیا، لیکن اب اس کی انگلیاں کیوں نہیں مڑتی یہ آپ بتائیں گے. صحیح. بعض اوقات کوئی مریض ہوتا ہے، یعنی اس کی انگلیوں کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ موڑ کی قبلہ رو کر لے، تکلیفیں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور سخت ہوتی ہے اس وقت بھی. جی، یعنی بوڑھے ہوتے ہیں یا بعض اوقات آپریشن ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ قبلہ رو انگلیاں نہیں کر سکتا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ کسی مفتی اسلام سے پوچھ کر ہی یہ کہیں گے کہ ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے. تو یہ عمومی حکم آپ کو بیان کر دیا ہے کہ عام طور پہ حکم یہ ہے. باقی کوئی اور صورت سامنے ہے تو وہ کسی مفتی صاحب کو بیان کریں، اس کی روشنی میں پھر وہ جواب دے سکیں گے. اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ انگلیاں لگتی ہیں اور اس کا پیٹ نہیں لگتا، صحیح ہے، بعض تو کہتے ہیں کنارہ لگا اور بعض کہتے ہیں کہ انگلیاں لگی، تو یہ پیٹ کے بھی تھوڑی ہے، اور یہ جو صورت شمار نہیں ہوگی جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں، کر کے دکھا. یہ دیکھیں، یہ مثال کے طور پر یہ ہماری انگلیاں ہیں پاؤں کی، ٹھیک ہے نا. جی جی. اب یہ زمین آ گئی، یہ زمین آ گئی، ٹھیک ہے، یہ کنارے لگے ہوئے کہیں گے، یہ اس طرح ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ موڑ کے ہماری انگلیاں یہ قبلہ رو ہو جانی چاہیے، یہ رخ ہمارا یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سامنے قبلہ ہے، ہم یوں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سجدے میں گئے تو اب یہ مڑ کر ہماری انگلیاں قبلے کی طرف ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ ہونا ضروری ہے کہ 5 کی 5 یوں مڑ کے قبلے کی طرف یہ ہو جائے. صحیح ہے. اب 2 صورتیں اور ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک تو اس میں بعض تو بہت مڑ جاتی ہیں اور بعض کے مڑنے میں، یعنی یہ جو اگر جوڑ ہوتا ہے یہ یہاں تک ہے، اس میں کہیں میں عرض کر رہا ہوں. پہلے دیکھیں یہ ہوتی ہے صورت یہ والی کہ یوں جو انگلیاں ہوتی ہیں ایک تو یوں کر لی جاتی ہیں، یہ دیکھیں موڑی ہے، یعنی پیچھے کی طرف موڑی ہے لیکن پیچھے کی طرف موڑ لی، یہ شمار نہیں ہوگی، یہ شمار نہیں ہوگی. اور بعض یوں کر لیتے ہیں. صحیح ہے. یہ 5 کی 5 انگلیاں ان کی اس طریقے سے یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، مڑتی نہیں ہیں، سیدھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. اس طریقے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. اور بعض یوں بالکل معمولی سے یوں کر لیتے ہیں تو یہ بھی نہیں، بلکہ موڑ کے سیدھا آپ کا یہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس سے پھر آپ کی جو سجدہ ہے اس کا فرض، واجب اور سنت یہ ادا ہوگا. صحیح. باقی اس کے لیے مزید اگر آپ اور عملی طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر سنت کا جو ایک باقاعدہ پورا ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے سنت کے مطابق جو نماز کا طریقہ ہے، جو احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہائے احناف نے بیان کیا ہے، وہ پورا امیر علیہ سنت نے ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوا ہے. اس انداز میں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قبلے کی طرف انگلیوں کو موڑا جائے گا. پھر اس میں اور بھی بعضوں کا صورتیں ہوتی ہیں کہ 4 انگلیاں تو عام طور پہ موڑ لیتے ہیں، مولنے والے بھی 4 انگلیاں موڑ لیتے ہیں. یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا آخری والی، اس کو مشکل یہ بعض اوقات نہیں مڑتی، بڑے بڑوں سے نہیں مڑتی، واجب ادا ہو جاتا ہے. واجب ادا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اصل میں بعض اوقات یہ انگلی
توجہ میں نہیں رہ رہی، توجہ میں بھی نہیں رہتی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی بہت سو کے اس کو موڑنے کے لیے آپ کو خصوصی توجہ چاہیے، توجہ کرنا ہوگی، پریکٹس بھی کرنا اور ہوگی. بعد کا تو ہو سکتا ہے کہ بعد کو کیا اس کو موڑیں گے تو پیر کی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا سیدھا ہی رہے، اس کو تھوڑا سا اس کو بھی اس میں بھی لچک پیدا کرنی پریکٹس کرنا پڑے گی. جب آپ کہ یہ اس کی کیسے مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا. ہونے کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، سیکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے دارالتعلیم سنت سے اگر کوئی اور بھی پیچیدگی ہے آپ کے شہر میں دارالتعلیم سنت ہے تو آپ وہاں جا کر بھی یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ کال کر کے بھی اس طرح کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ مردوں کے لیے ہم مسئلہ بتا رہے ہیں، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. عورتوں کو سجدے کے اندر کوئی انگلی بھی اس طرح لگانا ان کے اوپر نہ فرض نہ واجب، بلکہ عورتیں جس طرح سجدہ کرتی ہیں تو وہ اپنے پاؤں دائیں جانب یا پیچھے کی جانب جیسے بھی نکال کر وہ سجدہ کریں، کیونکہ ان کے سجدے کی حیت کیفیت وہ مختلف ہے مردوں سے. انہیں بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے. مرد کو تو کشادگی کے ساتھ سجدہ کرنا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو بالکل سمٹ کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ کر. اور اس میں شریعت مطہرہ نے پردے کے بہت سی ایسی حکمتیں ہیں کہ جس کے تحت عورتوں کے سجدہ وہ بالکل مختلف ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی سجدے میں اپنی پاؤں کی انگلیاں لگائیں گی، بلکہ دائیں جانب یا پیچھے کی جانب وہ اپنے پاؤں نکال کر سمٹ کر وہ سجدہ ادا کریں گی. مزید سوال محمد محبوب اتاری جڑا والا سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. لوگ کہتے ہیں جو بندہ مدینہ شریف میں جاتا ہے تو وہ ریاض الجنہ میں جب چلا جاتا ہے نا تو ریاض الجنہ سے ہو کر جب وہ واپس آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نا کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا نہ قیامت والے دن، کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ جنت سے نکل کر باہر آ جاتا ہے نا اس کو دوبارہ جہنم میں نہیں داخل کیا جاتا بلکہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جاتا ہے. تو اس طرح کا گمان رکھنا کہ جو بندہ ریاض الجنہ سے ہو کر واپس آ جائے گا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جس نے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. تو کیا کہیں گے ریاض الجنہ میں وہ جنت کا میں اس کا ٹکڑا تو معنی ہے. بتاتا ہوں. حدیث کا جو مطلب ہے وہ تو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت سے نکالا ہی نہیں جائے گا، تو پھر ان کو چاہیے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیں اور باہر نہ نکلے. بھائی اگر یہ معنی بیان کرنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے مابین کی جو جگہ ہے وہ ریاض جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یعنی روضۃ من ریاض الجنہ اصل تو روضہ ہے جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں ریاض الجنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کے علماء نے مختلف معانی بیان کیے کہ کیا مطلب ہے اس کا. جو مشہور اور معروف معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر جو بندہ آتا ہے اور اسے اللہ پاک نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اب اس کے لیے اس بات کی امید ہو جاتی ہے، قوی امید ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یعنی ویسے تو اگر ایمان سلامت لے کے گیا تو یہ تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہونا ہی ہونا ہے جو بالآخر ٹھکانہ ہے. لیکن اعمال ہوتے ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے جنت میں داخلے کی امید بڑھ جاتی ہے. تو ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اتنا حصہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے ہی جنت کے اندر اتنے حصے کو داخل فرما دے گا. یعنی گویا کہ یہ جنت میں داخل ہونے والی جگہ ہے. جیسا کہ استوانہ حنانہ جو تھا، یعنی وہ درخت کا تنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر رویا تھا، اب وہ تھا تو دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس کو جنت کے اندر لگا دیا جائے گا. اسی طرح یہ والا حصہ اٹھا کے اور جیسے دیگر چیزیں ہیں بعض جن کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تو ان میں سے ایک یہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہوگا اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. جیسے کہ بعض دیگر روایتوں کے اندر کہ تمام مساجد کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تیسرا اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح حجر اسود مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے یہ آسمان سے جنت سے اتارے گئے، اسی طرح اتنا حصہ جو ہے یہ جنت سے اتارا گیا ہے. یہ بھی اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن بہر صورت اس کا یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ جو اندر گیا وہ قطعی جنتی ہو گیا. امید رکھنی چاہیے. نیک اعمال جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ یہ تعلق جو ہے اور یہ جو نیک عمل ہے یہ مومن کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے.
دیکھیں یہ تو فرما دیا اللہ پاک نے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان لوگوں کو بشارت دیجیے کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنتیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حدیثوں کے اندر آئیں، یہ عمل کریں تو یہ ثواب، جنت کی یہ نعمت ملے گی، یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ قطعی نہیں ہو جاتا کہ یہ کر لیا تو اب یہ فائنل ہو گیا کہ یہ قبول بھی ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اور بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت پر بندے کو پورا یقین رکھنا چاہیے، اس کو امیدیں بھرپور رکھنی چاہیے۔ اسی کو آپ اس پر بھی لے لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلاف سے، بزرگان دین سے، صالحین سے جو ربط ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے وہ ربط ہو گیا، تعلق ہو گیا، ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے، ان کے مریدوں میں داخل ہو گئے، تو اب توبہ کی امیدیں بڑھ گئیں۔ ویسے بھی اللہ کی رحمت پر امید تھی، لیکن اب اس کی بنیاد پر اور بندے کے اندر امیدوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے جو مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ کے اندر جو داخل ہونا ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ اب رحمت الہی انشاءاللہ اور زیادہ بندے کو حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اس میں یہ بھی کہہ سکتے کئی روایات میں جیسے پڑھنے پر جنت کی بشارت، تو فلاں کام کرنے پر جنت کی بشارت ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے۔ تو یعنی جو ایک کلمہ پڑھ لے، دیگر جن چیزوں پہ بھی جنت کی بشارت ہے، تو وہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے خاص طور پہ۔ بالکل یہی ہے اصل میں۔ دیکھیں ایک تو اس میں قطعی چیز ہوتی ہے کہ یقینی، وہ تو نبی کے بتائے سے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرما دیا، یہ قرآن کی آیت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں چیز حاصل ہوئی کہ قطعی طور پر اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو اعمال ہوتے ہیں، اول تو دیکھیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو ہم یقیناً اللہ پاک نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرمائیں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی قبولیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ عمل قبول بھی فرمائے گا، اور اس پر جو ثواب اس نے مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن وہی ایک ہوتا ہے قطعی طور پر کہ یہ کنفرم ہے، جیسے مثال کے طور پر عشرہ مبشرہ کے لیے فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، حسنین کریمین کے لیے فرمایا تو یہ تعین ہے کہ یہ جنتی ہیں، تو اب یقینی قطعی بات ہے کہ یہ حضرات جنت کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ سے جو مفہوم بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے، قرآن و سنت سے یہ واضح ہے کہ جو ایمان سلامت لے کے گیا بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن اب ہم میں سے کون ایمان سلامت لے کر گیا؟ اللہ پاک سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ کون سلامت لے کے جائے گا؟ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا کر رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں امید، اور یہ نہیں کہیں گے کہ معلوم نہیں تو ہم چھوڑ دیں عمل کرنا، نہیں، عمل ہم نے کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے کہ وہ قبول فرمائے گا اور اس پر ثواب وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس طرح کے مفاہیم جو اب جیسے انہوں نے بھائی نے سوال کیا، یہ مفہوم اپنے ذہن کے اندر رکھنا درست نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات میں چلیں، گفتگو ہو گئی، طویل ہو گئی گفتگو، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کی باتیں جو نا اپنے ذہن سے اختراع نہیں کرنی چاہیے، نکالنی نہیں چاہیے اس طرح کی خود ہی تشریحات کرنے لگ جائیں، نتیجہ اس کے خراب نکلتا ہے۔ بالکل۔ اور ایسے معنی بعض اوقات نکل آتے ہیں کہ جو شریعت کے مفاہیم کے، شریعت کے جو مقاصد ہوتے ہیں اور احکام شرعیہ جو ہوتے ہیں ان کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے طور پر کبھی بھی یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جو میں نے آپ کے سامنے شرح بیان کی ہے، یہ میں نے اپنے طور پہ نہیں بیان کی، یہ ساری اسلاف نے کی ہوئی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی شرح ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی شروحات کے اندر یہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ سوال ایک آیا ہے کہ نماز کی کتاب میں تو ہم نے پڑھا ہے لک الحمد، اور آپ ولک الحمد پڑھ رہے ہیں، جی، تو ہم لک الحمد پڑھتے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ اس میں 4 طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ ایک ربنا لک الحمد، دوسرا ربنا ولک الحمد، تیسرا اللہم ربنا لک الحمد، اور چوتھا اللہم ربنا ولک الحمد۔
تو جو سب سے بہتر ہے وہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، ٹھیک، کہ یہ پڑھا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ روایتوں کے اندر آئے ہیں، تو فقہائے احناف نے پھر یہ 4 الفاظ اپنی کتب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک، مزید سوال۔ میرا نام تمجید احمد اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، جی کافی دفعہ سوال یہ جی، شامل جی، ہوا ہے لیکن پھر بھی رہتا رہو۔ جی، بیوی جو ہے وہ شوہر کا چہرہ دیکھے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ انتقال کی بنیاد پر ان کا فوری رشتہ ختم نہیں ہوتا، یعنی شوہر کے انتقال کے بنیاد پر یہ رشتہ زوجیت فوری ختم نہیں ہوتا، ابھی عدت باقی ہوتی ہے، اور عدت جو ہے یہ اس جو رشتہ ہے زوجیت ہے، اس کے احکام جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ جب بھی عدت گزار رہی ہوتی ہے عورت، اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی شوہر کا چہرہ بالکل دیکھ سکتی ہے، وہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شوہر بھی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ سوال یوں کیا جاتا ہے، الٹ ہوتا ہے، جی، یعنی سوال شوہر یہ کے ہوتا ہے حوالے کہ سے ہوتا ہے، جی، بلکہ سیدھا وہی ہے سوال کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، وہ بالکل دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کندھا اس کا بھی دے دیکھنا، سکتا ہے۔ کندھا تو جب غیر دوسرے مرد دے سکتے ہیں تو اس نے کیا قصور کیا ہے؟ ہاں، اس کو ہٹا دیتے ہیں، بقیہ سب دے رہے ہیں، اب پتہ نہیں ہٹاتے نہیں ہٹاتے، اب یہ یعنی ایک تو لوگوں میں جو ہے کہ نہیں بس بالکل وہ سائڈ پہ پرانا ہو چلتا جاؤ، ہوا آ اور رہا ہے یہ کہ شوہر جو ہے وہ کندھا نہیں دے سکتا، شوہر بالکل کندھا دے سکتا ہے، شوہر اسے دیکھ بھی سکتا ہے، ہاں اسے بلا حائل چھو نہیں سکتا، ٹھیک، یعنی اس کو ٹچ کرنا چاہے تو ٹچ کرنے کی اس کو بغیر کپڑے کی اجازت نہیں ہے، اس سے حکم ہوگا، اس کو حکم ہوگا کہ وہ اس سے بچے۔ تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے کہ شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جب دوسرے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے، بلکہ دوسروں کو تو ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں منع کیا جائے گا، صحیح، بعض اندیشے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ان سے منع کیا جائے گا، شوہر کو منع نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ خاتون کا انتقال ہو تو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی کن لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے؟ سب سے کون لوگ بہتر تو اتاریں؟ یہ ہے کہ اس کے محارم ہوں، صحیح، اس کا بیٹا ہے، اس کے والد ہیں، اس بھائی کے ہیں، بھائی ہیں، یا اس کے جو بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، جو اس کے محرم بنتے ہیں وہ لوگ اتاریں، ان میں بھی وہ کہ جو نیک صالح افراد ہوں تو وہ اتاریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی محرم نہیں ہے تو اب پھر کوئی بھی اسے جو نیک اور صالحین میں سے افراد، نیک صالح لوگ ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے اس کو اتارے قبر کے اندر۔ شوہر بھی شامل ہو سکتا ہے، بالکل، جب دوسرے شامل ہو سکتے ہیں تو شوہر بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر شوہر مثال کے طور پہ نہیں ہے، پہلے انتقال کر گیا ہے یا وہاں موجود نہیں ہے، اور ایسے افراد بھی نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ جن کا صالحین میں شمار ہوتا ہو، تو اب یہ نہیں کہ اس کی جنازے کو باہر رکھ دیں گے، بلکہ اب جو دیگر افراد ہوں گے وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں گے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ بہتر ہے کہ ضروری ہے کہ محارم ہو تو وہی اتاریں، محارم نہیں تو پھر نیک صالح افراد میں جو افراد ہوتے ہیں وہ اسے اتار سکتے ہیں، وہ بھی نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان اسے قبر کے اندر اتار سکتا ہے۔ اچھا، میت جب خاتون کی ہوتی ہے اور قبر میں اتارنا یہ بھی ایک کام ہے پورا، تو عموماً ہمارے یہاں قبر کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے قریب لوگوں کا پورا ایک افراد کھڑے ہوتے ہیں، تو جم اب ہونا کیا چاہیے؟ ایسے صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلب بڑی کوئی آزمائش ہٹ جائیں؟ کن مراحل ہیں یہ، اور سب دیکھتے بھی، مانتے بھی نہیں ہیں لوگ، بالکل، اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے شاید کوئی ویسے زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کی اولاد سے کبھی پوچھا نہیں ہوتا، اور بات چیت بیماری میں بھی آتے، بیماری میں بھی نہیں آتے۔ اب جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو سارے چودھری بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے وہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہیں گورکن قبروں کا، جن سے زیادہ تو جو ہے نا وہ تجربہ ہی کسی کو نہیں ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، اور یہ ہوگا اور یوں ہوگا۔ اب نہ کریں نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نمبر ایک یہ، تو جس کا کرنے کا کام ہے اسے کرنے دیں۔ اول تو دیکھیں ہمارے یہاں تو جو نا وہ بیڑا ہی غرق ہے ایک طرح سے، جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جھمگٹا ایک لگا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو قبر میں دفنانے کے لیے جن افراد کا ہونا ضروری ہے وہ قریب رہیں، باقی قبر کے اوپر چڑھنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، آپ دور کھڑے رہیں۔ اصل میں اب آپ کی یہ باتیں میت کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی میت خوش ہو رہی ہو آپ کو دیکھ کے کہ ہاں کس طریقے سے میری قبر کو سیٹ کروایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے مجھے قبر کے اندر اتارنے کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کو کتنی فکر ہے میری۔ میت کے سامنے اب آپ کا سارا معاملہ کھل چکا ہے، تو یہ نہیں، میت کو اب جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔
وہ اسی چیز کی محتاج ہے. تو آپ تھوڑا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, جو کرنے جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں, اور آپ اس کے لیے کلمہ شریف پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں, اس سے میت کو فائدہ ہوگا. فاتحہ دعا میں شریک ہو جائیں. لیکن جب عین تدفین ہو رہی ہے اور میت کو ایک ساتھ, اور میں خواتین کی میت کی بطور خاص بات کر رہا ہوں, گھر والے بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود آگے محارم آ گئے, بھائی آ گئے, اور وہ چاہ رہے وہ تدفین, تو لیکن اس وقت عجیب ان کو بھی ایک لگ رہا ہوتا ہے, پردہ کر دینا چاہیے, پردہ کرنا بغیر کسی لحاظ و مروت کے پردہ کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ خاتون کی نعش ہے, ان کی میت ہے, لہذا اتار رہے ہیں تو اس کے لیے اہتمام کر لیں, تھوڑا پیچھے کر دیں, اور پھر اس کے بعد اس کو اتاریں. جی جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, آپ کے کئی سوالات ضروری بھی ہوتے ہیں, اور یقیناً ایسے دینی شرعی سوالات جو ضرورت کے ہیں اس پہ تو ہمیں فوراً سیکھنا سمجھنا چاہیے. یہ نمبر اپنے پاس رکھیں, اور اس نمبر پر آپ ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات کے جوابات آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.